حوالے سے مذاکرات کے لیے کل ایرانی وفد پہنچ سکتا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کہا یہ جا رہا تھا، جو نیوز کانفرنس سامنے آ رہی تھی اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ کسی بھی صورت میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ جائیں، کیونکہ امریکہ پہ بھروسہ، اس کے حوالے سے کچھ متضاد خبریں سامنے آ رہی تھی۔ یہی ہم اپنے ناظرین کو یاد بھی دلائیں کہ گزشتہ روز جب امریکہ کی جانب سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے تھے وہ بھی متضاد تھے۔ پہلے کہا گیا کہ جیریڈ کرشنر اور اسٹیو وٹکاف ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں یا دوسرے اہم رکن ہیں وہ نہیں پہنچیں گے۔ خاص طور پہ جے ڈی وینس کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اس طرح کی خبر بھی موصول ہوئی کہ وہ بھی آ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ابھی تک اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کچھ واضح اعلان ممکن نہیں ہے، لیکن ابھی تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، تو اب تک کی شرجیل کہا جا سکتا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی خبر موصول ہو رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کل ایران کا وفد بھی پہنچ سکتا ہے امریکہ سے مذاکرات کے لیے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کی ون ون سچویشن اور پاکستان کی جیت اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ بالکل، اور ایران کی جانب سے یہ ایک بار پھر واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان ہی اونلی میڈیٹر ہے۔ اس پر مزید بھی تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں۔ شام الحق صاحب نے ہمیں جان کے صاحب بہت شکریہ، آپ کی قیمت کا اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل ایرانی وفد بھی پاکستان پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں، بالکل بات آپ کی صحیح ہے شرجیل، کہ میری اطلاع یہ ہے کہ 3 گھنٹے لگتے ہیں کراچی اپنا تہران سے اسلام آباد آنے کے لیے، تو ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ ان کا ڈیلیگیشن پہنچے گا، وہ تو آپ کو پتہ ہے 20-22 گھنٹے لگتے ہیں آنے میں، پھر پروٹوکول ہے، پھر اب بے شمار ان کی گاڑیاں بھی ہیں اور بلٹ پروف گاڑیاں اور سب کچھ ہے۔ تو یہ ہے کہ جو کل ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے رابطہ کیا تھا عراق عباسی صاحب نے، اس سے تو بڑے واضح طور پہ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ اور پھر دوسری بڑی خبر یہ ہے، میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رابطہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ جی اسٹیٹ آف ہارمز پہ تھوڑا اپنا پوزیشن چینج کرنے، بھائی ساری چیزیں تیار طے ہو چکی ہیں۔ یہ ایک گریٹر جس کو کہتے ہیں اتفاق رائے کے بعد وہ ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی آف ریم، کہ دونوں کو ایک سیف ایگزٹ ٹو ہائی وے ملنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں، مجھے کوئی اس میں شدید شک نہیں ہے کہ یہ کل ان کا ڈیلیگیشن انشاءاللہ آ جائے گا، کیونکہ دونوں افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت صورتحال۔ آپ دیکھ لیں دونوں آن وے آؤٹ چاہ رہے ہیں، دونوں کے الٹیمیٹ سٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ دونوں پہ بہت زیادہ اپنی اپنی عوام کا دباؤ بھی ہے، اور آپ نے دیکھیں کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل سطح پہ گلوبلی اکنامک سیٹ بیکس آ رہے ہیں، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ریسیشن شروع ہو چکا ہے دنیا میں، تو یہ امریکہ پہ بہت زیادہ شدید دباؤ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کو کہتے ہیں پوسچرنگ، آپ میسیجنگ کرتے ہیں، سگنلنگ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مطالبات لے کے جاتے ہیں، الٹیمیٹلی پھر آپ گیو اینڈ ٹیک کر کے واپس آتے ہیں۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اس کے لیے ساری چیزیں طے کر لی گئی ہیں۔ ایک ٹینٹیٹو معاہدہ میری اطلاع ہے کہ وہ تیار ہے، اس کا بنیادی اسٹرکچرڈ فریم ورک کا ٹاک کا جو پاکستان نے بنا کے دیا تھا وہ اسی راستے پہ جا رہے ہیں۔ دوسری بڑی خبر ہے، میں اب آپ کو بتا سکتا ہوں سفارتی ذرائع سے، کہ ایران نے کہا ہے کہ جی جو جنیوا میں اپنے انرچ یورینیم کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی، ہم اسی کے بنیاد پہ آگے چلیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جی اگر ایسا کر لیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں نیوکلیر یہ ڈسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم ڈی گریڈ بھی کر دیتے ہیں، مطلب اس کو جو تھریش ہولڈ جو آپ کہتے ہیں ویپن گریڈ تک چلا گیا ہے، 60% زیادہ کر لیا، ہم اس کو اپنے طور پہ نیچے لے آتے ہیں اور اس کو اٹامک انرجی کمیشن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسس بننے ہیں، ایران کے لیے اپرچونٹی کھل رہی ہے، ان کے سینکشن ختم ہوں گی، امریکہ کی ساتھ بحال ہونے والی بات ہے، امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے، 68% 22% ان کی پاپولیرٹی کا گراف رہ گیا ہے۔ وہ اسرائیلی امریکن پبلک افیئر کمیٹی جو کونسل پیسے دیتی ہے سب کو اپنا الیکشن لڑنے کے لیے، سینیٹر کے لیے، ایوان نمائندگان کے لیے، اور ان سے انڈر ٹیکنگ لیتی ہے کہ جی آپ اس کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے اسرائیل کی حمایت میں کریں گے۔ آج آئی پیک کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ جو بھی اب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو احساس ہے۔ ہاں یہ جو بلاکیڈ نیول بلاکیڈ کیا، اس کا انہوں نے ان کے جہاز پہ بھی آپ نے دیکھا فائرنگ ہوئی، ادھر سے ادھر بھی ہوا، آج تو پروسیس میں 2 انڈین جہازوں پہ بھی فائرنگ ہوئی، انڈین بھی رو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو میکسیمم کنسیشن حاصل کرنے کے لیے شدید کیا گیا ہے۔ میری اطلاع ہے کہ ان کا ڈیلیگیشن آئے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، جو ہمارے فیلڈ مارشل کا رابطہ ہے، انہیں بتایا گیا کہ جی آپ کی جو بنیادی طور پہ طے ہوا تھا
کہ آنا ہے اور اس کو کھلے رکھنا ہے تو کھلے رکھنے دیں. اور خود آپ کہتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ $500 ملین کا نقصان روزانہ کا لیکن احتشام صاحب اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں تو پھر ان کے غیر سنجیدہ بیانات کو پھر کس طرح سے لیا جائے؟ وہ تو کبھی کوئی ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی کوئی ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل نارمل پوزیشن پر آ گیا, اور کبھی لگتا ہے کہ ڈائیلاگ اتنا زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہو بھی پائیں گے یا نہیں. دیکھیں معروف, یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. کیوں کہتے ہیں بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈیوژنل پریزیڈنٹ ہیں, جو دل میں آتا کہہ دیتے ہیں, غیر روایتی وہ صدر ہیں, نہ وہ ان پٹ فارن آفس کا لیتے ہیں, نہ اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا لیتے ہیں, نہ آپ دیکھ لیں ڈیپ اسٹیٹ کی وہ بات سنتے ہیں, نہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں سینٹ کام کے لوگوں سے ملتے ہیں. وہ جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں میں پاکستان آ جاؤں گا تو کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا ہے, اس کے بعد آ جائیں گے. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ امریکن لا کیا کہتا ہے, ان کی موریلٹی کیا ہوتی ہے, ان کو اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے. وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. وہ کبھی کبھی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے امریکیوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہماری نیشنل ہیوملیشن لے کے آئے ہیں, ملیٹریلی آپ نے ہمیں ڈیفیٹ کروا دیا ہے, نیٹو سے آپ نکل کے آ رہے ہیں, آپ کا امریکہ کا انفلوئنس ختم ہو کے ویسٹرن ہیمسفیئر تک رہ گیا, صرف لیٹن امریکہ تک کا کیا ہوگا. دنیا میں ایک بلاک پالیٹکس نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے, چائنا رشیا نئے نئے بلاک میں جا رہے ہیں, سیکورٹی پیراڈائم اپنا مڈل ایسٹ کا چینج ہو رہا ہے. تو یہ وہ شدید دباؤ ہے معروف امریکہ کے صدر کے اوپر, وہ ابرپٹلی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ اگر اپنا مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی. اور یہی جو ہے نا ایران کو بھی احساس ہے کہ اگر یہ مذاکرات کا دوسرا دور نہیں ہوتا تو دین دے آر ان فار اے بگ ٹربل, تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اور احتشام صاحب آئی تھنک ایگریمنٹس آر ناٹ دا فائنل ڈیسٹینیشن, یہ بھی ہم بات کرتے آ رہے ہیں. تو مزید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید اس میں پیراڈائم بھی سیٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید آگے کا لاہے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کل کی بیٹھک ہمیں یہ ضرور بتا سکتی ہے, کم از کم ایک راہ کلیئر ہوتی نظر آ سکتی ہے, مذاکرات نہیں بھی ہوتے تو. دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں معروف, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ضروری نہیں ہے کہ سارے معاہدے دم ہو جائیں. ایم او یو سائن ہوگا, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, جس میں براڈر چیزیں طے ہو جائیں گی. اور پھر جب اگر اس میں کچھ دن لگتے بھی ہیں تو وہ ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ, ڈیفنس ایکسپرٹ, نیوکل ایکسپرٹ دونوں ملکوں کے یہاں بیٹھے رہیں گے اور وہ چیزیں نیٹی گیٹی تیار کر لیں گے. اس کے بعد پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ چلے گا کہ جی اب ساری چیزیں تیار ہیں تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی آ جائیں. دیکھیں ایک امریکہ کے لا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایک وقت میں اپنا وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ نہیں جا سکتے, ایک وقت میں ایک ہی آدمی جائے گا. اس لیے جے ڈی وانس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ آ جائیں اور اگریمنٹ کی چیزیں تیار کر کے وہ واپس چلے جائیں, اور پھر فائنل جب سائننگ ہوگی تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے اور ادھر سے مسعود پشکیان آئیں گے تو یہ معاہدہ سائن ہوگا. کچھ چیزیں ہیں جو کہا جاتا ہے جس میں ٹیکنیکلٹیز بہت زیادہ انوالو ہیں, نیوکلیر ریچیز ہیں, انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا رول کیا ہونے جا رہا ہے. وہ جو معاہدہ وہ جو پہلے تھا 2015 کا جے سی پی او جوائنٹ اپنا جو ہے کمپریہنسو پلان آف ایکشن, اسی کی روشنی میں ساری چیزیں طے کی جائیں گی. P+5 والا فارمولا لگے گا اور بہت سارے معاملات طے ہو جائیں گے. تو یہ جو اطلاعات ہیں میری سفارتی سطح پہ, ملٹری ہمارے سیکورٹی اداروں کی طرف سے, ہمارے اور گورنمنٹ کے ذرائع سے, اس میں ساری چیزیں بس تیار ہیں. معاملات کو بس دونوں طرف سے جس کو کہتے ہیں نیٹی گریٹی اور آخری شکل دی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ معاہدہ انشاءاللہ ہو جائے گا اسلام آباد ڈیکلیریشن کے نام سے. تو اس میں تھوڑے سے اریٹنٹ آ گئے ہیں, یہ رکاوٹ آئی ہے معروف, لیکن یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. میری اطلاع ہے کہ یہ ایران نے ایگری کیا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ کل ان کا وفد جا جائے گا یہاں پہ. جی احتشام صاحب, ایرانی وفد میں ایکسپیکٹڈ کون کون ہے, کون کون شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو شدید وہی ٹیم جس طرح آپ نے دیکھا, اسٹیو بٹکوف امریکہ سے, جیریڈ کوشنر اور جے ڈی وینس. جے ڈی وینس کے بارے میں آپ نے دیکھا سی این این کہتا آئیں گے, پریزیڈنٹ کہتے ہیں نہیں آئیں گے, لیکن لگ رہا ہے کہ وہ جائیں گے وہاں پہ, مذاکرات کر کے شاید وہ واپس چلے جائیں, پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کی بات ہوگی. ادھر سے ہی باکر کالیباخ آئیں گے, نیشنل اپنا اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں, اور اپنے عراقی صاحب عباس عراقی جو فارن منسٹر ہے وہ آئیں گے, اور ان کی ٹیم میں اور نئے نئے لوگ بھی آئیں گے کہا جا رہا ہے. اور 70 کے قریب وہی ایکسپرٹ ان کے جو پہلے آئے تھے وہ بھی آئیں گے دوبارہ سے. کچھ آئے ہوئے ہیں امریکہ کے جو پہلے دور کے آئے کے بیٹھے ہوئے تھے, پہلا جو دور ہوا تھا, ابھی نئے اس پہ لوگ آئیں گے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹینٹیٹو پروگرام کے تحت انہوں نے فائنلائز کی ہیں. اب یہ لاسٹ منٹ کی ہچز کہہ لیں, اریٹنٹس کہہ لیں, نئے نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے, میکسیمم پوزیشن سے لے کے زیادہ سے زیادہ اپنی کنسیشن لینے کے لیے. لیکن الٹیمیٹلی ہماری توقع بھی کے ساتھ ساتھ ہماری اطلاعات بھی یہی ہے کہ
पाकिस्तान ने कन्विंस किया है, अब्बास अराक्ची को हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, अमेरिकन को कन्विंस किया है फील्ड मार्शल ने, और दोनों को कहा गया है कि जी दोनों के हाई स्टेक ये गेम है, इसमें थोड़ा सा पीछे हटेंगे, गिव एंड टेक करेंगे, लचकदार रवैया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, और जिसकी तवक्को ज्यादा है तो ये मामला जो है ना वंस एंड फॉर ऑल ठीक होने लगता है। और ये मिडिल ईस्ट में जो अमन की बात हो रही है, इसमें कामयाबी नजर आ रही है कि डिविडेंड और मुल्कों के साथ हमें भी मिलेंगे। जी ठीक है एहतशाम साहब, एक और सवाल ये भी है कि ये कहा जा रहा था कि पहले तो यूरेनियम एनरिचमेंट से मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन अभी जो रीसेंट हम देखें कि जो उनके दो मुतालबात हम सामने आए, एक में अगैन वो लेबनान इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरा फ्रीज एसेट्स के हवाले से बातचीत की जा रही है कि वो हमें सारे लौटा दें जो भी हमारे पैसे रिजर्व हैं, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और तीसरी अहम शर्त यह है कि ये गारंटी दी जाए कि किसी भी किस्म का हमला दोबारा नहीं किया जाएगा। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाता है तो फिर ईरानी वफ्द यकीनी तौर पर यहाँ पर आ सकता है। आपको लगता है कि तीनों शराइत मान ली जाएंगी? देखिए ये तीनों शराइत जो है ना वो टेबल पे डिस्कस हो चुकी हैं। और जब हमारे फील्ड मार्शल वहाँ गए, तेहरान गए थे, तो ये अंडरटेकिंग जो है ना ये एक किस्म की मिल चुकी है। और ये जो अपना इनसे अमेरिका से कि अब दोबारा इन पे ना सिर्फ आप हमला नहीं करेंगे बल्कि इजराइल भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेबनान के इशू पे इख्तलाफात हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो साउथ लेबनान को एनेक्स करना चाहते हैं, गजा और अपना ये वेस्ट बैंक को एनेक्स करना चाहते हैं। उसके बाद वो अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने के लिए बात हो रही है, तो वो एक ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब वो अपनी जगह है। अभी अगरचे उससे मुश्किलात पैदा हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये तय हो गया है कि जी ये दोबारा हमला नहीं होगा। एक जो पाकिस्तान एक किस्म की इंश्योरेंस ही ले लिया उन्होंने, दूसरा है कि उनकी सैंक्शन जो खत्म होंगी पहले मरने में $7 बिलियन साउथ कोरिया में और कतर में जो पड़े हुए हैं उनके वो उनको मिल जाएंगे। ओवरऑल तो $20-22 बिलियन है। उनकी जो है ना जहाजरानी और तेल की तफसील का काम शुरू हो जाएगा। और उनके जो आप कहा जा रहा है कि जी 2.7 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल के रिजर्व्स हैं, 2.37 ट्रिलियन मुकाफ फीट के उनके गैस के जराए हैं, अपने रिजर्व्स हैं। उससे तो ईरान की विन विन सिचुएशन है, उनको तो दिनों में वो खड़ा हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान को बड़ा शिद्दत से मारू के साथ है। उनके सेंट्रल बैंक के चीफ ने कहा है कि हमें 10 साल लगेंगे इस जो हमारा नुकसान हुआ उससे निकलने करने में। 20 लाख लोग उनके बेरोजगार हो गए टॉप लेवल पे, तो उनको भी पता है एक कद तक पॉस्चरिंग करेंगे, एक कद तक अपने मफादा अपने मुतालबात लेके जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली दोनों मेज पे आके गिव एंड टेक करके, और उम्मीद है कि होपफुली ये मायदा जो है ना उसके करीब आ जाएंगे। जी ठीक है एहतशाम साहब, ये भी बताइएगा कि अगर तो इंशाल्लाह कल ये हम देख लेते हैं सिचुएशन इस तरह की बनती हुई नजर आती है, तो फिर हम ये कह सकते हैं दोबारा से पाकिस्तान विन विन पोजीशन पर आ जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इन बयानात के बाद थोड़ा सा सोशल मीडिया पर हमें सुनने को मिल रहा है कि जो इतने सारे इख्तलाफात थे वो अभी तक दूर नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान ने अपना किरदार तो अदा किया, लेकिन सबसे अहम नुकता ये उठाया जा रहा था कि अगर अमेरिका यहाँ आ रहा है, जो अमेरिकन वफ्द है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, उनका डेलीगेशन आ रहा है, तो फिर मुज़ाकरात होंगे किससे? क्योंकि दूसरा फरीक तो मौजूद ही नहीं है। लेकिन अब जब ये खबर मौसूल हो गई है तो इसके बाद लग ही रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो मामला हैं वो काफी हद तक हल की तरफ जाएंगे। देखिए मारूफ, अब जिस तरह सिचुएशन चल रही है, अब देखिए इतने नाजुक मरहले पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये ऐलान किया कि जी हमारी टीम जाएगी, तो उन्होंने ऐलान किया जब उनकी फील्ड मार्शल से बात हो गई थी, और फील्ड मार्शल ने उन्हें बताया, उन्होंने ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात बताए क्या हैं, और फिर इस पे उन्होंने एग्री किया कि हाँ ये चीजें जिसमें हमला ना करना, सैंक्शन को उठाना, उनके फ्रोजन एसेट को अनफ्रीज करना, ये तीनों चीजें ये तय हुई। आखिरी जो एक खिंच है वो बनी है वही, वो जो 440 ग्राम का 900 पाउंड का वो जो है अपना एनरिच मटेरियल, एनरिच यूरेनियम, उसका क्या करना है। वो पहले खबर आई कि जी रशिया कहता हमें दे दें, अमेरिका ने कहा हमें दे दें, कतर को दे दें, तो वो कहते हैं कि हम उसको डिग्रेड कर देते हैं, डिग्रेड करके हम उसको थ्रेशोल्ड 3% पे ले आते हैं, और इसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ना वो इसको सुपरवाइज करेगी। और वो ये कहा जा रहा है कि जी जो मायदा होगा जिनीवा में, जिसपे बहुत सारी बात हो चुकी थी, उसके बाद एक परमानेंट लेवल पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पहले तो हर साल उनका नुमाइंदा आता था वेरीफाई करने के लिए, जो डिक्लेयर करता था कि जी वो कोई एटमी प्रोग्राम नहीं चला रहे, और वो मुस्तकिल तौर पे बैठेंगे 3 जगहों पे आके, इस्फहान में, फटलो में और मशहद में आके बैठेंगे। तो ये सारी चीजें अमेरिका के लिए भी, दुनिया को पता चले कि अमेरिकी भी अपनी बातें मनवा रहे हैं, साथ साथ ईरान भी बातें मनवा रहा है। ईरान का मसला ये है कि ये 47 साल की पाबंदियों से उनका मुल्क जो तेल और गैस से भरा हुआ है, उनकी इकोनॉमी बेड़ा डूब गया उनका। आप देख लें आज एक ईरानी
जो है ना जी। अपना $1 के मुकाबले में 27 अच्छा एहतशाम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हामिद अल मशरिकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनकी जानिब बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले कहिएगा, ये जो खबर मौसूल हो रही है कि ईरानी वफ्द, ईरानी डेलीगेशन कल पहुंच सकता है, आपको लग रहा है कि इस तरह से होने वाला है? क्योंकि अभी तक उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान फिलहाल नहीं जा रहे हैं, दूसरे राउंड में हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मशरिकी साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अपने नाज़रीन को इस वक्त बता रहे हैं, अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये मौसूल हो रही है कि इस्लामाबाद में कल ईरानी वफ्द की आमद मुतवक्के हो सकती है। मुज़ाकरात के लिए कल ईरानी वफ्द पहुंच सकता है, ये बताया जा रहा है। इससे कबल ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि दोनों साइड से जो बयानात थे वो मुतज़ाद सामने आ रहे थे। पहले अमेरिका की जानिब से भी गुज़िश्ता रात से हम देखते रहे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, पहले तो कंटिन्यू कीजिएगा, उसके अलावा ये भी बताएगा कि देखिए, एक तो ये खबर है कि ईरानी वफ्द कल पहुंच रहा है, लेकिन इन केस इन एनी सिचुएशन फिर कोई डेडलॉक होता है और ईरानी वफ्द नहीं पहुंचता है, फिर मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक तो बात मारूफ तय है कि अगर अमेरिकी डेलीगेशन जिस तरह वो लग रहा है कि आज पहुंच जाएंगे या सुबह के वक्त पहुंच जाएंगे, कल से मुलाकात की बात है, उसके बाद तो फिर वो उसी सूरत में वहां से निकलेंगे या निकल पड़े होंगे कि भाई उनको ये एश्योरेंसेस दी गई हैं और पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप आएँ। उधर से उनको कहा कि जी आपकी जो रुकावट है, जो कहा जा रहा है कि जी थोड़ा सा है कि इसमें ब्रेक आया हुआ है, ये जो आपनाए हुर्मुज़ पे जो नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, वो अब कहा जा रहा है कि जी उसका नुकसान ईरान के साथ साथ बाकी मुल्कों को भी हो रहा है। शिपिंग के किराए बड़े बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस बहुत बढ़ गई है, अब कमोडिटी प्राइसेस, तेल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं पूरी दुनिया में। इसको ख़त्म करने के लिए इनकी मुलाकात बड़ी ज़रूरी है। तो उस हवाले से ये होगा कि वो आएंगे और ये 3 घंटे की फ्लाइट के बाद उनका आके मुज़ाकरात में शामिल होना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए कि मुझे जो पता चला है मारूफ के ओवर 80-90% कंसर्न ईरान के दूर कर दिए गए हैं। थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो ज़ाहिर भी बैठेंगे, उस बैठने के बाद उसमें वो हल हो जाएंगी और होपफुली ये एग्रीमेंट जो है ना, टेंटेटिव एग्रीमेंट जो तैयार किया गया है, इसके अमल दरामद के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जी ऑलराइट, ठीक है, स्टे विद अस। एहतशाम साहब, हामिद अल मशरिकी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनकी जाने बढ़ेंगे। मशरिकी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा, ये खबर मौसूल हो रही है कि कल ईरानी वफ्द की आमद मुतवक्के है, ये कहा जा रहा है कि शायद वो पहुंच रहा है। इससे कबल खबर मौसूल हो रही थी कि ईरानी वफ्द नहीं आ रहा, सेकंड राउंड ऑफ डेलीगेशन जो होगा वो उसमें मौजूद नहीं होंगे, जो